تو آج بھی سیالکوٹ جہاں میری رہائش ہے نا، اب تو خیر میں نے اس کو کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو اب جیسے سائیں نا، ان جیسے نہیں، صوم و صلات کے پابند آدمی تھے حضرت، اور وہ بھی نہیں کہ حضرت تھا کچھ نہیں تو سائیں بن گئے، نہیں، وہ بندہ وہ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت۔ میرا گھر بالکل قبرستان کے سامنے تھا، حضرت کا جو گھر تھا قبرستان کے دائیں جانب تھا۔ میرا گھر بھی میری طرح تھوڑا چھوٹا سا تھا اور تھا بھی گلی میں، اور حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا اور تھا بھی بالکل قبرستان کے ساتھ۔ تو حضرت بڑی شفقت فرماتے تھے، کیونکہ میں اس بات کا قائل نہیں کہ جی میں کہوں جی مجھے ان سے محبت تھی، نہیں، ان کو محبت تھی تو پھر مجھے محبت تھی۔ یہ لوگ اتنے تصرف والے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی ان سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جس کے لیے چاہتے ہیں وہی محبت کرتا ہے، جس کے لیے یہ نہ چاہیں ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نہیں کہوں گا جی مجھے محبت تھی، ان کو محبت تھی تو ان کی محبت کی وجہ سے پھر مجھے بھی محبت تھی۔ تو میں جب کبھی سیالکوٹ جاتا نا واپس مدرسے سے، تو میری زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ میں حضرت کے پاس کچھ وقت گزاروں حضرت۔ تو میں نے حضرت سے بہت کچھ سیکھا، بس ایک بات ایسی سکھا گئی کہ میں کیا کہوں حضرت، کمال کر گئی جی، جاتے جاتے حق کی صحبت ادا فرما گئی حضرت۔ بالکل سردی تھی، میں گھر پہنچا، حضرت نے شاید مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ نے ایک بچہ بھیج کے نا مجھے بلوایا۔ میں گیا، آپ نے کچھ بات کیے بغیر پہلے میرے ہاتھ پہ 1000 کا نوٹ رکھا، پرانا جو بڑا نوٹ ہوتا تھا، تو 1000 کا نوٹ رکھ کے مجھے کہنے لگے مولوی جی کو کام کہیے تو کر دو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، میری زبان سے بھی نکلا۔ میں نے کہا حضرت آپ 1000 کام بتائیں، میں 1000 کر دوں گا۔ تو فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور حضرت کے پاس اوڑھنے کو کچھ بھی نہیں، تو اس طرح کرنا کہ میری طرف سے نا حضرت کو یہ ایک کمبل اڑا دینا تھا۔ میں نے عرض کی میں حضور ہو جائے گا۔ ہم آئے، 1000 کا کمبل جی اس دور میں بھی نہیں آتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں آتا کیونکہ نیا پاکستان ہے، تو اب تو بالکل ہی نہیں آتا جی۔ تو ہم وہاں چلے گئے اسٹیشن کے پاس، وہاں ہم نے ایک خان سے بحث کر کے نا میں نے 1000 کا کمبل لے لیا۔ تو جب پیسے دینے لگا نا میں نے پھر کہا میں ہوں بھائی تم ہی حساب پا، تو 200 اور چھڑایا میں نے 800 میں کمبل لیا۔ ارادہ یہ تھا 200 جا کے حضرت کو واپس کروں گا، آپ ذرا خوش ہوں گے، دعا دیں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے تو پھر خیال آیا بھائی یہ کون سا نیا ہے، اڑا گیا ہے، نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے اسے بڑی پریتوں سے دھویا بھی، پھر ہم نے بڑی ڈیوٹی دے کے اس کو مدرسے کی چھت پہ سکھایا بھی۔ جب سوکھ گیا تو میں حضرت جی رکشے پہ بیٹھا اور بابا چھتڑی والی سرکار آ گئے، کمبل میرے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت مزار پہ سوائے ایک بندے کے کوئی بھی نہیں تھا۔ عصر کے بعد آپ کو پتہ ہے بڑی گہما گہمی ہوتی ہے لاہور میں، تو اور بندہ وہ بھی سر جھکائے بیٹھا تھا خاموش، لیکن اس کی خاموشی میں بھی بڑا شور، جیسے وہ کہہ رہا ہو مولوی جی نو لبن آیا ہوں میں ہی ہوں۔ لیکن میں نے کہا نہیں بھائی خیال پہ نہیں جانا چاہیے، امانت ہے، خیانت نہ ہو جائے۔ میں نے مزار سے باہر آ کے 2-4 بندوں سے پوچھا میں یار اس مزار پہ کوئی مجذوب بزرگ بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ مغرب کے بعد پھر واپسی تھی مدرسے میں، اب مجھے بات سمجھ کوئی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حضرت جی کمبل کھول کے نا میں نے حضرت کے کندھوں پہ اڑا دیا کہ چلو بولیں گے، پوچھیں گے بھائی کون ہے، کیوں کمبل میرے کندھوں پہ رکھ رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، وہ نہیں بولے، پھر میں نے اس طرح کر کے نا کمبل اس طرح کر دیا، پھر انتظار کیا حضرت کچھ بولیں گے، حضرت پھر نہیں بولے ہیں۔ اب تھوڑا انتظار کر کے میں بھی واپس چل پڑا، لیکن جب میں چلا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ دی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور منہ بھی میں نے حضرت کی جرم کر لیا۔ تو مجھے کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا۔ تو میں حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں، دن تو سردیوں کے تھے لیکن بابے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ وہ جس کو آپ پنجابی میں بولتے ہیں نا تریلی آنا، مجھے سارے وجود پہ جو ہے نا ہمارے خوف کے تریلی آ گئی۔ وہ بھائی سیالکوٹ میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور کے لیے، اس کو یہاں بیٹھے پتہ ہے 1000 دیا گیا ہے، پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ 200 بچ گیا ہے، پھر اس کو اتنا بھی پتہ ہے 200 میری جیب میں ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔
بھائی کتابوں میں بھی بڑی دلائل پڑھے تھے، میں نے تو وہاں سے سیکھا تھا، میں نے تو وہاں سے. مجھے احباب کہتے ہیں بھائی نہیں بچے درود پڑھتے آپ تقریر کیا کریں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یار مجھ سے آگے بات ہی نہیں ہوتی کوئی. یہ تو بھائی غلاموں کا حال ہے. یہ ایسے اخبار الاخیار حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے. میں لب لباب میں کوئی 2-3 باتیں میں نے اور کرنی ہیں، وقت کو بھی میں نے مد نظر رکھنا ہے. اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والے سے وہ کو عالم دین ہوئے جن کا نام تھا مولانا ظہیر الدین لنگ. اور یہ بادشاہ وقت جو تھا نا وہ حضرت شاہ رکن عالم کا مرید تھا حضرت. تو یہ مولانا ظہیر الدین لنگ یہ صاحب تصنیف بزرگ ہوئے ہیں، عالم دین تھے. یہ کسی کام سے نا بادشاہ سے ملنے گئے. تو جو بادشاہ کو پتہ چلا نا کہ حضرت ملتان رہتے ہیں اور رہتے بھی حضرت شاہ رکن عالم کے محلے کے ہیں، تو وہ بادشاہ حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ کو کہتا ہے حضرت آپ میرے شیخ کے محلے کے ہیں، تو آپ نے بھی میرے پیر و مرشد کی کو کرامت دیکھی ہے. تو مولانا ظہیر الدین لنگ فرماتے ہیں بھئی شیخ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جمعے میں رش بڑا ہوتا ہے، جمعے میں رش بڑا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ہی لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس جمعہ ادا کرنے کو. تو کیونکہ حضرت کی عمر تھوڑی ہے، میری عمر زیادہ ہے، تو ایک دن ایمی نا میرے دل میں تھوڑا سا حسد آ گیا. میں نے کہا یار یہ منڈا ہے، میں بابا ہوں، میرے کل آندہ کوئی نہیں، وہ ٹھونٹدا کوئی نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا کچھ اس طرح کا کام کروں کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت کی عزت کم ہو جائے، میری بڑھ جائے. مولانا ظہیر الدین لنگ بادشاہ کو سنا رہے ہیں. کہتے اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بھری مجلس میں نا جمعے کے دن شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح کا مسئلہ پوچھوں حضرت جواب نہ دے سکے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. کہتے میں جمعرات کی رات کو نا لائبریری چلا گیا، وہ ساری رات مسئلہ تلاش کرتا رہا. کہتے صبح مسئلہ مل گیا، فجر کے قریب نا مسئلہ مل گیا. مسئلہ کیا ملا بھائی؟ پہلے ہے فرض، پھر ہے واجب، پھر ہے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو وضو ہے وہ فرض سے شروع ہوتا، لیکن وضو کی ابتدا سنتوں سے ہو رہی ہے. ہاتھ دھونا سنت، بسم اللہ سے ابتدا کرنا سنت، 3 بار دھونا سنت، مسواک کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں پانی چڑھانا سنت. ٹھیک ہے جی. پھر جا کے کہیں فرض کی باری آتی ہے. یہ کیا ہے جی؟ وضو فرض سے کیوں شروع نہیں ہو رہا، سنتوں سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ کہتے مسئلہ میں ڈھونڈ کے نا میں نے کہا چل ابھی فجر میں ٹائم ہے تھوڑا سا سو جاؤں. کہتے جیسے سویا نا خواب میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حلوہ لے کے آ گئے اور فرمانے لگے مولوی جی ساری رات محنت کیتی ہے، تھک گئے لو حلوہ کھا لو. اخبار الاخیار، ٹھیک ہے جی، اخبار الاخیار. مولوی جی ساری رات بڑی محنت کیتی ہے، تھک گئے ہو، حلوہ کھاؤ ذرا تھکن لگتی ہے. مولانا ظہیر الدین لنگ بادشاہ کو بتاتے ہیں میں نے حلوہ کھا لیا. ٹھیک ہے. کہتے جیسے حلوہ ختم ہوا تو آنکھ کھل گئی، لیکن منہ میٹھا تھا، لیکن دل میں حسد آ گیا. کہتے میں نے کہا یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے. صبح انشاءاللہ کہتے فجر کی نماز پڑھی میں چلا گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں جیسے ہی پہنچا نا تو حضرت مجھے دیکھ کے فرماتے ہیں مولوی جی چنگا ہویا آ گئے، اسی اج اس مسئلے تے بحث کرن دے ہیں وضو فرضاں تو کیوں شروع ہوندا ہے. کہتے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی. وہ میں پوچھنا آیا بابے ہونی پہلے دسن دے. بہرحال باقی پھر کبھی ہیں. یہ غلاموں کی شان ہے، یہ غلاموں کی شان ہے. تو آپ تصور کریں پھر سرکار کا عالم